پھر اس کے بعد ارشاد ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔ اور پھر آگے ہے اور جو کوئی نیکی کمائے ہم اس کے لیے اس نیکی میں اچھا اضافہ کرتے ہیں، اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ تو اس میں یہ جو آیت کریمہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیے مودت کے نام سے مشہور ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ قل آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے، میرے قریب ترین رشتہ داروں سے محبت کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذوی القربہ کی محبت کو اجر رسالت یہاں پر قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمارے سامنے قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، گزشتہ انبیاء کرام کی سیرت بھی سامنے موجود ہے کہ جہاں ہر نبی کا اپنی امت کے سامنے جو اعلان تھا وہ یہ تھا کہ ان اجر الا علی اللہ رب العالمین، ہمارا اجر اللہ کے اوپر ہے، ہم تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہے، ما سألتکم من علیہ اجر ان اجر الا علی رب العالمین، تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا بھی یہی اعلان ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا بھی، حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی، اور خود کئی آیات کریمہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور اعلان بھی یہی ہے کہ میں کوئی اجر تم سے طلب نہیں کرتا، میرا اجر رب العالمین کے پاس ہے اور وہی اجر کیا ہے دے گا۔ تو لیکن یہاں پر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اے حبیب فرما دیجئے کہ اجر رسالت کے طور پر ذوی القربہ کی محبت جو ہے ان سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق جو ہے یہاں پر فرما دیا۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک خاص نظام انسان کے سامنے دے رہا ہے، انسانوں کے سامنے بیان فرما رہا ہے کہ عام طور پر جو اصول ہے رسالت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس کا اجر کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، کوئی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو کچھ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہدایت ہے۔ اب ہدایت کا اجر آپ کیا دیں گے؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے کہتے کہ اجر دے دیں تو وہ کیا دیتے؟ وہ زیادہ سے زیادہ ایک کھجور کا باغ دے دیتے، پتہ نہیں 2-4 گز زمینیں دے دیتے، یعنی یہی مادی چیزیں ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عام طور پر اگر ہم اجر طلب کر دینے کے اوپر آ جائیں۔ لیکن کیا واقعی یہ چیزیں اجر بن سکتی ہیں رسالت کے لیے، ہدایت کے لیے؟ چونکہ حضور اکرم نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہدایت کے رستے پر لگا، تو اس ہدایت کا نعم البدل کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجر کے طور پر جس چیز کو طلب فرمایا وہ بھی ویسا ہی ایک معنوی امر اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا کہ جس کے وسیلے سے انسان اسی ہدایت کی راہ کے اوپر باقی رہے، اور وہ کیا ہے؟ ذوی القربہ کی محبت، کہ اگر ان ذوی القربہ کی محبت پر آپ قائم رہیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور بالکل سیم یہی جو ہے مفہوم آپ حدیث ثقلین سے بھی سامنے آ جاتا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے عطرت اور اہل بیت ہیں۔ یہاں پر بھی حضور اکرم، اور پھر یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ جب تک تم ان دونوں سے تمسک اختیار کیے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گمراہی سے بچنے کا ایک وسیلہ حضور اکرم نے فراہم فرما دیا، وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اہل بیت ہیں، کہ ان کے بعد حضور کے بعد جو ہے اگر آپ ان کا دامن تھامے رہیں گے تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر ذوی القربہ کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے جو امت کے اوپر فرض قرار دے دیا، تو اس کا ہدف اور مقصد بھی یہی ہے تاکہ لوگ گمراہی سے بچے رہیں، لوگ ہدایت کے اوپر قائم رہیں، کہ اگر ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر رہیں گے اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر گمراہی سے بچے رہیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ذوی القربہ سے مراد کون ہے؟ یہاں پر فرمایا القربہ المودت فی القربہ، یہ قربہ ذوی القربہ کون ہے؟ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ ذوی القربہ کون ہے کہ جن کی محبت اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حضرت علی ہیں، وہ حضرت فاطمہ ہیں، وہ امام حسن ہیں، وہ امام حسین ہیں۔ یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے نشاندہی فرما رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کن کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، کن ہستیوں کے حوالے سے نازل ہوئی۔ اب ان کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا فرض ہے جی،
جی جی، یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اور بعض لوگوں نے باقاعدہ اس مسئلے کو اٹھایا بھی، جیسے کہ شروع میں نے کہا کہ یہ سورہ شورا جو ہے مکی ہے، لیکن حضرت ابن عباس اور جناب قتادہ اور باقی بعض دیگر اصحاب اور تابعین کی روایت یہاں پر موجود ہے کہ سورہ شورا مکی ہے سوائے 4 آیتوں کے۔ ان 4 آیتوں میں سے یہ ایک آیت کریمہ ہے کہ جو مدینے میں نازل ہو گئی ہے، یعنی اور بعض دیگر صورتوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ جب آیتیں نازل ہو جاتی تو اسی ترتیب کے ساتھ لکھتے جاتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ بہت بعد میں کوئی اور آیت نازل ہو جاتی جو گزشتہ کسی سورے کا حصہ ہوتا، تو حضور اکرم اپنے کاتبین کو بلا کر فرماتے، وحی الہی کے مطابق فرماتے کہ اس کا مقام وہاں پر ہے، وہاں پر اس کو لکھ لیں، اور اسی ترتیب کے مطابق وہاں پر لکھوا دیا جاتا۔ تو اس لیے یہ آیت کریمہ مدنی ہے، سورہ جو ہے سورہ مکی ہے، لیکن حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق یہ آیت کریمہ مدنی، اور اگر مکی بھی ہو تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حضور جب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اہل بیت کی مودت، ذوی القربہ کی مودت اور حضور اکرم نے نشاندہی فرمائی ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی اعتراض یہاں پر باقی نہیں رہتا۔ اب جب اہل بیت اطہار کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا تو سوال یہاں پر ایک اور وہ یہ ہے کہ مودت کا لفظ استعمال فرمایا، محبت کا نہیں، تو بعض مفسرین نے خوبصورت ان کے اندر فرق کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں، جو مودت ہے، محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ بھی محبت ہی ہے، لیکن محبت جو ہے وہ کیا ہے، عارضی ہوتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت کم ہو جائے کسی کے ساتھ، لیکن مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کی وجہ سے جس میں کوئی کمی پیش نہ آ جائے، یعنی وہ محبت کہ جس کی شدت جو ہمیشہ برقرار رہتی ہے، جب تک انسان کے دم میں دم ہے یہ محبت ہمیشہ ان سے برقرار رہتی ہے، تو اہل بیت کے ساتھ مودت کا حکم ہے ایک یہ۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ محبت یہ ہے کہ کسی سے محبت ہو گئی ظاہری چند خوبیوں اور خصوصیات کی وجہ سے، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ان کی طرح کرنے کی کوشش کریں، کردار میں، سیرت میں اور رفتار میں، گفتار میں ان کی طرح اپنے آپ کو کرنے کو نہیں، آپ کو بس ایک لحاظ سے اس سے محبت ہے کسی خاص صفت کی وجہ سے۔ لیکن مودت کیا ہے؟ مودت وہ محبت ہے کہ جب انسان اس طرح سے محبت کر لیں تو اپنے آپ کو مکمل طور پر ان کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جیسا کردار ان کا ہوگا ویسا ہی کردار اپنانے کی کوشش کر لے، جو گفتار ان کا ہے ویسے ہی گفتار اپنانے کی کوشش کر لے، جو سیرت ان کی ہے ویسی ہی سیرت اپنانے کی کوشش کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہترین آپ کے لیے وہ رول ماڈل قرار پائیں کہ آپ ان کو اپنے سامنے رکھیں، اور دین کے اعتبار سے، اپنی دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ ان کے طور طریقوں کے اوپر، ان کی سیرت کے اوپر، ان کے رفتار، کردار اور عمل کے اوپر آپ عمل کر لیں، اور اس کے مطابق جو ہے اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مودت ہے اس کا فائدہ حضور کو نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حضور اکرم نے ایسا کیوں، حضور اکرم کو تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اس کا فائدہ خود امت کو ہے کہ اگر امت اس مودت پر قائم رہے تو اس سے وہ ہدایت پر قائم رہیں گے، یعنی ہدایت ان کو حاصل رہے گی، ہدایت پہنچتی رہے گی۔ تو لہٰذا یہاں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ اور انبیاء کرام کی کہ وہ مودت وہ کسی سے اجر طلب نہیں کرتے، حضور کا بھی یہی طریقہ ہے، حضور کی بھی یہی سیرت ہے، لیکن یہ جو اجر ہے یہ کوئی مادی اجر نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی اجر نہیں ہے، یہ دینی، روحانی، معنوی اور ہدایت پر قائم رہنے کی ضمانت کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ یہ اجر ان سے طلب فرمائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تو اب اس کے بعد پھر بعض ایسے افراد بھی ہیں نا کہ جو جنہوں نے اس کو اہل بیت اطہار کے حوالے سے نہیں مانا ہے، کم از کم انہوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد قریش ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پر اس سے مراد قریش ہیں، حضور اکرم اہل بیت اطہار نہیں ہیں۔ تو بہرحال اب پھر یہاں سوال یہ ہے کہ قریش کون سا حضور اکرم کا حق ادا کر رہے تھے کہ ان سے اس مودت کو طلب کیا جا رہا ہے، یا قریش حضور اکرم کے حق میں کون سا اچھا عمل انجام دے رہے تھے؟ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انتہائی گستاخیاں کر رہے ہیں، حضور اکرم کے خلاف جنگیں کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، تو ہر طرح کا ظلم وہ پیغمبر اکرم اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کے اوپر روا رکھے ہوئے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ انہی کی محبت کو امت کے اوپر فرض قرار دے دیں۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہمیں اپنی جانب سے یہاں پر کیا ہے، قیاس آرائیاں کرنے کے بجائے روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو جب دیکھیں تو اس میں اہل بیت کی نشاندہی باقاعدہ فرمائی گئی ہے۔ جب اہل بیت کی نشاندہی بھی ہے اور اس میں ایک فرض یہ بھی ہو سکتا ہو کہ قریش بھی ہوں، تو آپ اہل بیت کو چھوڑ کر قریش کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں؟ سوال یہ۔ تو لہٰذا جب حضور نے فرمایا کہ یہ ہستیاں جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہیں، تو انہی کی محبت کو انسان دل میں رکھیں، اور پھر بعد میں پیش آنے والے حالات سے بھی نشاندہی یہی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو، مودت کو فرض قرار کیوں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 50 برس کے بعد ہوا ہے واقعہ کربلا، یعنی حضور اکرم کا نواسہ، حضور اکرم جنہیں اپنے کندھے پر بٹھا کر گلیوں کے اندر گھومتے، مدینہ کی گلیوں کے اندر لوگ دیکھتے، مسجد نبوی کے اندر انہیں اپنے سینے سے لگاتے، خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کر ان کو اپنے سینے سے لگاتے، اس حد تک عشق اور محبت کا جن کے ساتھ اظہار فرماتے تھے، صرف 50 سال کے اندر کیا ہے اجر رسالت کے طور پر مودت کرنا تو دور کی بات، ان کو بے گور و بغیر پانی اور کھانے پینے کے کیا ہے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر جو وہ ذبح بھی کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری مودت کو امت کے اوپر فرض قرار نہ دیا ہوتا، بلکہ ہماری دشمنی کو فرض قرار دیا ہوتا، تو اس سے بھی بڑھ کر یہ لوگ دشمنی نہیں کر سکتے تھے جو دشمنی انہوں نے ہمارے ساتھ کی، کہ اس حد تک دشمنی کا مظاہرہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے نواسے کو، اور ان کے خاندان کی باقی جو مخدرات عصمت و طہارت ہیں ان کی توہین کرنا، ان کو گرفتار کر کے شہر و شہر پھرانا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے، تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کی محبت کو، مودت کو فرض قرار دیا تاکہ امت ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں اور ان سے رہنمائی لینے کی کوشش کر لیں، ان ہستیوں سے کی رہنمائی میں دین کے اوپر قائم رہنے کی وہ تیاری کریں، مشق کر لیں۔ تو بہرحال ذوی القربہ کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اجر رسالت کے طور پر فرض فرمایا ہے، تو کل قیامت تک آنے والے سارے اہل ایمان، سارے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ ذوی القربہ کی محبت کو، اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے دلوں میں، ان کی مودت کو اپنے دلوں میں بسائے رکھیں تاکہ دین کے اوپر وہ قائم رہ سکیں۔ اس کے بعد آیت نمبر